اللہ نے کسی کو ذہانت زیادہ دی تھی، اس کا حساب زیادہ لے گا. اللہ نے کسی کے اندر کوئی اور صلاحیت زیادہ رکھ دی تھی، اس کا حساب اور زیادہ ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے اندر وہ صلاحیتیں کم تھی، ان کا حساب نرم ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو دولت زیادہ دی تھی، ان کا حساب بہت طویل ہو جائے گا. جو یہاں بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے ہیں، ان کا حساب آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو اس حوالے سے جو کچھ دیا گیا ہے اس کے مطابق حساب ہے ہر شخص کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو اخروی حساب اور محاسبہ یہ خالص انڈیویجول ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اس لیے کہ ہر فرد جو ہے یہاں پر دنیا میں مختلف چیزیں لے کر آ رہا ہے. اب دیکھیے میری شخصیت بنی ہے ان جینز کی بنیاد پر جو مجھے اپنے والدہ سے اور والد سے ملے. آپ کے جینز کچھ اور ہیں، کہیں اور سے آئے، کسی کے اور ہے. میری شخصیت جو ہے ان جینز کا ایک مثر ہے. پھر مجھے اللہ نے خاص ماحول میں رکھا، اس کے اثرات اوپر پڑے. کسی اور کو کسی اور ماحول میں رکھا، اس پر اس کے اثرات. اب یہ سارے فیکٹرز کاؤنٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے. جب حساب لے گا اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر اس نے کتنی وسعت رکھی ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. اب اس شاکلہ سے باہر تو میں نہیں جا سکتا. میری جو بھی رنگت ہے میری اسکن کی، وہ میری اپنا چوائس نہیں ہے. اٹس گیون ٹو می. اس کو تو میں چینج نہیں کر سکتا. آئی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. اس کے اوپر نہ میں تعریف کے قابل ہوں، نہ میں اس میں اس کی بنا پر کوئی میں مذمت کے قابل ہوں. اللہ نے دیا ہے. اس اعتبار سے گیون کیریکٹرز جو بھی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو اللہ ملحوظ رکھے گا، اور جب حساب لے گا ہر ایک سے اس کے اپنے گیون جو چیزیں ہیں اس کے مطابق. یہ چونکہ ہمارے لیے بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ حوصلہ افزا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صحابہ کرام کا جو محاسبہ ہوگا، ظاہر بات ہے وہ ہمارا نہیں ہوگا. آیا ہے نا وہ حدیث کے اندر کہ تمہارے ہاں اس وقت اگر کسی نے 10 میں سے 9 حصے پر عمل کیا، ایک چھوڑ دیا، اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی مسلمان 10 میں سے 1 حصے پر عمل کر لے گا، اس کی بھی نجات ہو جائے گی. حالات اتنے مخالف ہوں گے، اتنے مخالف ہوں گے، اتنے مخالف ہوں گے کہ جو بیچارہ محنت کر کے گھسٹ کر جد و جہد کر کے اپنی سی کوشش کر رہا ہے لیکن 1/10 حصے ہی پر عمل کر پایا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی. اس لیے کہ حالات ایسے. اور حضور کے زمانے میں میری صحبت سے فیض یافتہ ہو کر تم نے اگر کیا ہے تو اگر تم نے 1 حصہ بھی ترک کر دیا تو تم پکڑے جاؤ گے.